نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. پہلی کوشش کرتا ہے کہ کوئی شخص رب کے گھر میں نہ جائے. اگر کوئی آ جائے تو پھر دوسرا حملہ کر دیتا ہے کہ بیٹھا بیٹھا سو جائے. جب سو جائے گا نہ آیتیں سنے گا نہ حدیثیں سنے گا. یہ دوسرا حملہ کر دیتا ہے. اگر رب کے گھر میں پہنچ بھی جائے اور بیدار رہ کر سن بھی لے تو پھر تیسرا حملہ کر دیتا ہے کہ جو اس نے سنا ہے اس پر عمل نہ کرے. بس ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. تیسرا حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تینوں حملوں سے محفوظ فرمائے. جو مقام عالی شان آپ بھائیوں کے سامنے کتاب اللہ سے تلاوت کی ہے، سورہ حامیم السجدہ، ایک سورہ الف لام میم السجدہ 21ویں پارے میں، حامیم السجدہ 24ویں پارے میں. یہاں رب کائنات نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ اعلانیہ ہوتا ہے اور دوسرا چھپ کر اور ایک اعلانیہ. یہ کوئی بات نہیں، ہر گناہ ہی اعلانیہ ہوتا ہے. ہر گناہ ہی اعلانیہ ہوتا ہے. یہاں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے. یہ جو ہے کہ فلانا گناہ چھپ کے کیا، یہ کوئی نہیں، یہ بات ہی کوئی نہیں. ہر گناہ ہی سر عام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ پاک نے ان کو بڑی طاقت دی ہے. وہ انسان کی ڈائری لکھتے ہیں اور ان کے پاس ہمت ہے اور طاقت ہے. کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی ڈائری نہیں لکھ سکتا 24 گھنٹے.
ایک انسان دوسرے کے ساتھ 24 گھنٹے رہ ہی نہیں سکتا، 24 گھنٹے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر جو اللہ پاک کے فرشتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ انسان جو کرتا ہے، جو کہتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، ایک انسان کو کیا پتہ ہے کہ دوسرے نے کیا سوچا ہے؟ اللہ پاک کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بات کا بھی علم حاصل کر لیتے ہیں کہ اس انسان نے کیا سوچا ہے، وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ اگر میں کسی انسان کو اپنے ساتھ رکھ لوں، لو بھائی تم نے 2 دن میرے ساتھ رہنا ہے، 2 دن، اور جو میں کرتا ہوں، جو کہتا ہوں، جو بولتا ہوں، جو کھاتا ہوں، جو پیتا ہوں، نوٹ کرتے جاؤ، کاپی اور رجسٹر اپنے پاس رکھو اور اسے نوٹ کرتے جاؤ، تو 2 دن کے بعد میں اپنی ڈائری اور وہ رجسٹر آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ آپ میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو ساتھ مقرر کر لے اور اس کو کہے کہ یہ لکھتا جا، میری 2 دن کی مکمل ڈائری، جو کرتا ہوں، جو بولتا ہوں، جو کھاتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، جو سوچتا ہوں۔ اول تو کوئی انسان دوسرے کی مکمل ڈائری مرتب نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک کے فرشتے ہی ہیں جو یہ ڈائری مکمل کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان دوسرا کسی کے ساتھ لگ جائے اور لکھتا جائے تو آپ سارے بھائی کلہم اجمعون، اور کہنے والا نکارہ، ہم سب 2 دن کی کاپی اور رجسٹر کسی کو نہیں دکھا سکتے، کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو بتائے ذرا، ایسی کوئی ہمت جرأت کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پوری زندگی کی ڈائری آ جائے گی اور سامنے اسی کا نام ہے نامہ اعمال۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ہر گناہ ہی اعلانیہ ہوتا ہے، کہ فلانا گناہ چھپ کے کیا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، چھپ کے نہیں ہو سکتا کہ خفیہ طریقے سے فلانا گناہ کر لوں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے یہاں یہ موضوع بیان فرمایا ہے۔ آپ میرے بھائی اپنے چہرے میری طرف رکھیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس دن اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی، گروپ، یہ گروپ ان مجرموں کا ہے، یہ شرک والوں کا ہے، یہ کفر والوں کا ہے، یہ حرام خوروں کا ہے، یہ چوروں کا ہے، اس طرح گروپ بن جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، جب آئیں گے اللہ پاک کے دربار میں تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، مجرموں کے خلاف، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کے خلاف۔ سمعہم، ان کے کان، ہمارے کان بولیں گے، میرا کان بولے گا، بول کے بتائے گا کہ یہ کیا بکواس سنتا رہا ہے، اور موبائل پہ امی سے چھپ جائے گا، ابو سے چھپ جائے گا، تو کانوں سے تو نہیں چھپے گا، کان بولیں گے، کان بولیں گے۔ اچھا بھائی، کوئی گناہ خفیہ نہیں ہوتا، اپنے کانوں سے چھپ کر انسان کہاں جائے گا؟ تو کان بولیں گے کہ اس نے فلانی گندی بکواس سنی تھی،
یہ بول کر گواہی دیں گے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی کہ اس نے فلاں گندی چیز کو دیکھا تھا، موبائل پہ دیکھا تھا یا ویسے دیکھا تھا، تو امی سے چھپ گیا، باپ سے اور اپنے استاد سے چھپ گیا، تو اللہ پاک سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اور اس طرح اپنی آنکھوں سے کان بھی بولتے ہیں اور آنکھیں بھی بولتی ہیں، آنکھیں بھی بولتی ہیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے وہ بھی بولیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ایک ساؤنڈ باکس بنایا ہے، ساؤنڈ باکس، جس سے آواز نکلتی ہے۔ انسان جب بولتا ہے نا تو اس کی زبان وہ بھی کام میں لگتی ہے، اور اس کے ہونٹ دونوں وہ بھی ساتھ مدد کرتے ہیں، اور دانت اور داڑھیں، دانت بھی اور داڑھیں بھی وہ بھی ساتھ لگ جاتی ہیں، اور انسان کا حلق، گلا اور گلے کے اندر جو رگیں ہیں وہ بھی ساتھ ملتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایک ساؤنڈ باکس بنتا ہے۔ قاری صاحب پڑھاتے ہیں بچوں کو تو کہتے ہیں سین پڑھو تو اس طرح، زبان کو فلانے دانت سے، اور ثا پڑھو تو فلانے دانت سے، تو دانت بھی ساتھ ملتے ہیں اور داڑھیں بھی، اور ہونٹ بھی، حروف شفوی ہم کہتے ہیں، اور حروف حلقی، حلق، یہ سارے۔ تو یہ جو ساؤنڈ باکس اللہ پاک نے بنایا نا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کانوں میں بھی ساؤنڈ باکس بنا دیں، اور آنکھوں میں بھی، اور سارا چمڑا، سارا وجود یہ بولے گا، اچھا بھائی لوگوں سے چھپ گیا، ماں باپ سے چھپ گیا اور استاد سے چھپ گیا، تو ان سے کس طرح چھپے گا؟ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی جلد اور چمڑے سے، ان سے چھپ کے کہاں جائے گا؟ پھر اس وقت جب گواہی پیش ہوگی تو کہیں گے مجرم لوگ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے چمڑے سے کیوں تو بولتا ہے میرے خلاف، کیوں گواہی دیتا ہے، کیوں گواہی دیتا ہے؟ قالوا، تو وہ پھر آگے بولیں گے، انسان کی آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اور چمڑا اور جلد، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ پاک نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، جس اللہ نے ہر انسان کو بولنے کی قوت دی۔ ہم مدارس کی زبان میں انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، ناطق بولنے والا، بولنے والا، بات کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تو اچانک آپ مسکرائے، تو ساتھ اس کی وضاحت بھی فرما دی، اے میرے صحابہ تمہیں اس بات کا علم ہے کیوں مسکرایا ہوں، کیوں ہنسا ہوں؟ تو فرمایا من مجادلۃ العبد ربہ، بندے کا جھگڑا، انسان کا جھگڑا اپنے رب سے، جھگڑا قیامت کے دن وہ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اور فرشتوں کی گواہی، تو اس وقت کہے گا اے اللہ یہ جو نامہ اعمال ہے اس کو میں نہیں مانتا، فرشتوں کی گواہی کو میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، تو میں صرف اپنے وجود کی گواہی کو قبول کرتا ہوں، اگر میرا وجود بولے تو پھر میں اس شہادت اور گواہی کو قبول کرتا ہوں۔ فیختم ولا فی، تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کو بند کر دیا جائے گا، زبان بند ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جسم کے اعضاء کو کہیں گے اور وہ بولیں گے، تو اس وقت انسان کہے گا سحقا لکنا بودا لکنا، حدیث پاک میں دو لفظ ہیں، تمہارے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے تم پر، فَأَن كُنَّ أُنَازِلُ، میں تو تمہاری وجہ سے جھگڑا کر رہا تھا، تمہارے لیے تو
میں انکار کر رہا تھا اور تم نے خود ہی گواہی پیش کر دی ہے۔ سحقا لکنا، ہلاکت ہے تمہارے لیے، فَأَنْ كُنَّا أُنَازِلُ، میں تو تمہاری طرف سے جھگڑا کر رہا تھا۔ یہ بات ہے قیامت کے دن کا واقعہ۔ تو اس واقعے کو یاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کے سامنے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ وإلیہ ترجعون۔ جو سریے کا وزن کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ گاہک کو کوئی پتہ تو نہیں چلتا، کوئی گھر جا کے سریے کا وزن تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو خفیہ ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کوئی گناہ خفیہ نہیں ہے، ہر گناہ سر عام ہے، اعلانیہ ہے، کیونکہ وہ ترازو جس پہ تول رہا ہے، وزن کر رہا ہے، قیامت کے دن وہی بول لے گا اور بول کے گواہی دے گا کہ اس نے وزن میں ڈنڈی ماری ہے۔ تو کوئی گناہ خفیہ نہیں ہوتا، امی سے چھپ گیا، باپ سے چھپ گیا، ساتھیوں سے اور دوستوں سے چھپ گیا تو خفیہ گناہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ جہاں گناہ کرے گا وہ زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو آج درس آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ کوئی گناہ خفیہ نہیں ہوتا، ہر گناہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے چھپ کے کہاں جائے گا، اپنے کانوں سے چھپ کے کہاں جائے گا، زمین سے چھپ کے کہاں جائے گا؟ زمین بولے گی اور گواہی دے گی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور نہ تم چھپتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اکثر وہ چیزیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ پاک کو نہیں پتہ جو میں کرتا ہوں، جو میں بولتا ہوں۔ تو کئی ایسے بھی بے نصیب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ پاک سے بھی چھپ جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی بیت اللہ کی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریشی تھے اور 1 ثقفی تھا، یا 2 ثقفی تھے اور 1 قریشی تھا، اور کثیر شہم بطونہم، بڑے بڑے موٹے جسموں والے، بھاری جسم والے۔ تو جو جسم کا موٹا ہونا ہے نا، پیٹ کا بڑھ جانا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ پیٹ چھوٹا ہی رہے۔ بڑا پیٹ شریعت، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یتسمنون، قرب قیامت لوگوں کے پیٹ موٹے موٹے بڑے بڑے، یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو کوشش یہ کریں پیٹ چھوٹا رہے، بڑا نہ ہو جائے۔ تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کئی چیزوں سے ناواقف ہے، دوسرا بولتا ہے کہ اگر ہم آہستہ بولتے ہیں تو اللہ پاک نہیں سنتا، اگر بلند آواز سے بولتے ہیں تو سن لیتا ہے، تیسرا بولتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اگر آہستہ آواز کو سن لیتا ہے تو جو بلند آواز سے بولتے ہیں وہ بھی اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو تمہارا گمان ہے نا، خیال ہے کہ اللہ پاک میرے اکثر باتوں سے ناواقف ہے، میرے قول فعل سے چھپ جاؤں گا خفیہ، تو اس خیال نے تمہیں مروایا ہے، اس خیال نے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو تباہ کر دی ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی تمہارا گمان ہے، یہی تمہارا خیال ہے کہ چھپ جائیں گے، حتیٰ کہ یہ بھی خیال ہے کہ اللہ پاک سے بھی اس خیال نے تمہیں مروا دیا ہے،
تمہاری دنیا کو تباہ کر دیا ہے، تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دیا ہے۔ اسی خیال نے اور تصور نے اور سوچ نے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپ جائیں گے، یہ اپنی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتا، اپنے کانوں سے نہیں۔ یہی بیان اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ اور انسان کا جو نامہ اعمال ہے، اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ دائیں ہاتھ کھول لیں، اور حدیث مبارک میں کل 5 باتیں آئیں گی۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے 5 سوالوں کا جواب دے۔ ان عمرہ فیما افنا، تمہیں زندگی دی اس کو کہاں لگایا؟ ان شبابہ فیما ابلا، تمہیں جوانی دی اس کو کہاں کھپایا؟ وَأَمْ مَالِهِ، مال کے بارے میں من أَيْنَ اکتسبا، کہاں سے کمایا؟ نمبر 4 وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور کہاں پہ خرچ کیا؟ نمبر 5 مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ 5 سوال ہیں، ان 5 سوالوں کا جواب دے دے۔ اس سے پہلے اپنے قدم یہاں سے تو ہٹا نہیں سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، یہ تیرا نامہ اعمال، یہ تیری کتاب، ان کا جواب دے۔ اس سے پہلے یہاں کھڑا رہ، یہاں سے حرکت نہیں کر سکتا، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، ان کا جواب دے۔ اور اب اس سے آگے میں دوسری حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس میں بھی 5 باتیں آئیں گی۔ پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گنو ذرا دائیں ہاتھ پر، فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار تو ہوگا۔ جو حرام سے بچ گیا نا، حرام کمانا، حرام بنانا، حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، جو اس سے بچ گیا نا، تکن عبد الناس، ساری دنیا سے بڑا عبادت گزار یہی ہے۔ نمبر 2 ورضا بما قسم اللہ لک، سجے ہاتھ گنتے جاؤ، اور راضی ہو جا جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے، اللہ نے جو میرے نصیبوں میں لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اس پہ راضی ہو جا۔ یہ باتیں نہ کیا کرو میرے بھائیوں، میں آپ کا فقیر بھائی ہوں، یہ باتیں نہ کیا کرو۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تنخواہ بہت تھوڑی ہے، فیکٹری سے بچتا ہی کچھ نہیں، دکان خسارے میں جا رہی ہے، اس دفعہ تو فصل میں خرچہ بھی پورا نہیں ہوا۔ نا، ان باتوں سے عرش والا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، فیکٹری سے بچتا ہی کچھ نہیں، دکان، اوے ناشکری کرتے ہو، اس ناشکری کی وجہ سے ہمارے اوپر تنگی آتی ہے۔ بلکہ کہنا کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ میرا گزارا اچھا ہے، میری ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے۔ اور یہ ناشکری والے کلمے چھوڑ دیا کرو۔ جب میں بیٹھتا ہوں نا علماء کے قدموں میں میں طالب علم، تو میں بڑے زور سے کہتا ہوں، بڑے زور سے، مت کہو تنخواہ تھوڑی ہے اور مہنگائی زیادہ ہے، یہ کہو اللہ کا شکر ہے اللہ پاک کا، بڑا اچھا گزارا ہے۔ شکرانے کے کلمے۔ نمبر 1 حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار تو ہوگا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ نمبر 2 ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تیرے نصیبوں میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جا، تکن اغنی الناس، ساری دنیا سے بڑا مالدار تو ہی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جو راضی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، دکان سے اچھا منافع ہو رہا ہے، فیکٹری میں اللہ پاک نے کافی برکت ڈالی ہے اور فصل کافی زیادہ ہوئی ہے الحمدللہ، میری تنخواہ میں میرا گزارا بڑا اچھا چل جاتا ہے۔ ایسے جملے اللہ کو پسند ہے۔ تو فرمایا تیسری بات جو اس حدیث پاک میں ہے، احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کر۔ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ کہ میرا نام اچھے طریقے سے لیا جائے،
میرا نام ہے جو میرے باپ نے رکھا ہے، محمد مالک۔ تو جب کوئی محمد چھوڑتا ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، محمد مالک جو میرے باپ نے رکھا ہے۔ بھئی آدھا نام کیوں لیتے ہو؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے، کوئی شخص میری غیبت کرے میں نہیں پسند کرتا، میرا الٹا نام لے نہیں چاہتا، تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے۔ ہمارے شیخ حافظ نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، طالب علم، چھوٹے چھوٹے بچے بڑی محبت سے حافظ صاحب، مولوی صاحب، جب کوئی کہتا نا بچے کو اوئے، تو حافظ صاحب کو بڑا غصہ آتا، اور اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اچھے لفظ بولو، اچھے لفظ۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کر، تو مومن بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ہمسائے سے اچھا سلوک کر۔ ہمسایہ مسلمان ہے، ہمسایہ کافر ہے، ہمسایہ نمازی ہے، ہمسایہ بے نماز ہے، جیسا بھی ہے اس سے اچھا سلوک کر، تو مسلم بن جائے گا۔ پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث مبارک میں ہے، پانچویں بات فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ منہ کھول کے ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تبسم، مسکرانا، یہ سنت ہے، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہے، مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی خوشیاں تقسیم کرتے، خوشیاں تقسیم کرتے، خوشیاں تقسیم کرتے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، ادخال السرور۔ مکہ پاک میں اللہ پاک نے توفیق دی، ایک جمعہ پڑھا تو امام صاحب نے جمعہ پڑھایا، موضوع کیا ہے؟ ادخال السرور، خوشیاں تقسیم کرنا، خوشیاں تقسیم کیا کرو۔ ادھر 4 آدمی قتل ہو گئے ہیں، فلانے کو کینسر ہو گیا ہے، فلانے کو شوگر ہے، نا ایسی خبریں بند کر دے، خوشی کی خبریں اور خیر کی خبریں۔ قرآن پاک جہاں بھی پڑھو گے نا تو وہاں مبشرن یہ پہلے آئے گا اور نذیر بعد میں آئے گا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے 2 بندوں کی خوابوں کی تعبیر کی، جس نے بچنا تھا نا اس کو پہلے بتایا ہے، جس نے مرنا تھا اس کو بعد میں بتایا ہے۔ تو صبح صبح خیر کی خبریں، بھلائی کی، اور زیادہ منہ کھول کے ہنسنا اچھی بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سورۃ توبہ کے اندر تھوڑا ہنسیں، زیادہ روئیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی کل 5 باتیں ہیں۔ اب میں اگلی حدیث پڑھتا ہوں، اس میں بھی 5 باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی میں 5، اس سے اگلی میں 5، اس سے اگلی میں 5۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی اپنی موت سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی اپنی بیماری سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، اپنا وقت اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنا وقت اپنی مصروفیت سے پہلے۔ وغناءک قبل فقرک، اور اپنا مال اپنی فقیری سے پہلے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں بھی 5 باتوں کا ذکر فرمایا۔ زندگی کو موت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور اپنے وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنے مال کو فقیری سے پہلے۔ میں آپ کو بات بتاؤں یہ اپنے شہر کی، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں گجرانوالہ میں۔ ایک نا آدمی کی بڑی فیکٹری تھی، بہت بڑی۔ ایک وقت آیا کہ میں اپنی گناہگار آنکھوں سے اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے شہر کی بات ہے، اس کی عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی فیکٹری کی اینٹیں بیچ کے آٹا اپنے گھر لے کے آئے ہیں، ایسے بھی مثالیں ہیں۔
میں کو کراچی کی مثال نہیں دیتا، نہ پشاور کی، تمہارے شہر کی اینٹیں بیچ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آؤ بات 5 کی چل رہی ہے نا، تو 5 نمازیں، حدیث مبارک میں آتا ہے نا معراج شریف کا واقعہ کہ اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کیں، چلتے 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 5 رہ گئیں، آسانی ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ سن لو پوری محبت کے ساتھ۔ وہ لوگوں نے ایک بات بنا رکھی ہے، لوگوں نے، اور جھوٹ اتنا پھیلایا ہے کہ ہر مرد عورت، پڑھا ہوا ان پڑھ، پولیس والے، واپڈا والے، گیس والے، سارے کے سارے، او مولوی صاحب اللہ پاک نے نا اپنا حق معاف کر دینا ہے، بندے کا حق نہیں معاف کرنا۔ کیسی بکواس ہے، اور اس کو اتنا مشہور کیا ہے۔ اللہ پاک کا تو یہ حکم ہے کہ میں نے اپنا حق معاف نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، 2 مرتبہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اپنا حق نہیں معاف کرنا۔ اچھا بھائی، نماز صلی قائمہ کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لے، نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، اچھا اللہ معاف کرے۔ جنگ سے پناہ مانگو، حدیث میں آتا ہے اللہ سے جنگ سے پناہ مانگو، اگر جنگ ہو جائے تو نماز پھر بھی نہیں معاف، 2 رکعتیں نہیں تو 1 پڑھ لو۔ کون سا پاگل ہے جس نے یہ مشہور کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے؟ بھئی جنگ میں بھی نہیں معاف، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، جہاں بھی ہے معافی نہیں ہے، شرک کی معافی ہے کوئی نہیں۔ کیسا مشہور کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاک کی قدر ہی نہیں کی۔ یہ تنظیم ہے حقوق نسواں، یہ تنظیم ہے طالب علموں کے حقوق کی، یہ تنظیم مزدوراں ہے، اور اللہ کا حق جو سب سے بڑا حق ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں مشہور کر دیا، اتنا مشہور کر دیا، اللہ سچا جانتا ہے جہاں جا کے بیان کرتے ہیں نا بھئی اللہ پاک نے اپنا حق نہیں معاف کرنا، تو آگے سے لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں اور لڑائی کر دیتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، تو نواں مسئلہ کر دیتا ہے، تو آگے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بات وہ دل میں بیٹھ گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اللہ پاک نے ہر انسان کی گردن میں ایک چپ لگائی ہے، ایک سم رکھی ہے، اس کے اندر ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، نظر نہیں آتی، اور لگا رکھی اللہ پاک نے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کوئی راز نہیں رہے گا، ساری زندگی کا نامہ اعمال اور کتاب سامنے آ جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ اس کتاب کو کیا ہوا ہے، نہ میری چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، یہ کتاب ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ اور اللہ پاک اعلان فرما دیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے، پڑھ اپنی کتاب، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، ہر چھوٹا ہر بڑا قول فعل، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کتاب میں درج ہے، یہ ساری زندگی کا ریکارڈ ہے، اور فرشتوں کے پاس بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہماری گردن کے اندر نا ریکارڈر لگایا ہوا ہے، ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں ایک سم ہے، ایک چپ ہے، ریکارڈ، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس سے چھپ کے کہاں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں اب بات ختم کریں، آخر میں میری منت اور التجا، اپنے چہرے میری طرف کر کے ذرا سن لو اور نوٹ فرما لو۔ آپ بڑے بڑے علماء کے بیان سنتے ہو،
آج اس فقیر نکارے کی درخواست بھی سن لو، میں بھی انشاءاللہ سوچوں گا، اور آپ بھی اکیلے بیٹھ کر، کوئی پاس نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر نا 2-4 منٹ سوچنا ہے کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، میرا طور طریقہ، میرا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ سارا سسٹم اللہ پاک کے سامنے پیشی کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ میری منت ہے انشاءاللہ۔ اب آپ نے نا بڑی محبت سے بلند آواز سے کہنا ہے انشاءاللہ۔ سارے بھائی سوچو گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بھی سوچوں گا اکیلا بیٹھ کے 2-4 منٹ کہ جو میں اپنی ڈائری لکھوا رہا ہوں، نامہ اعمال، کیا اس میں کوئی اللہ کی ناراضگی والا معاملہ تو نہیں ہے؟ وہ فلانا کام جو میں کر رہا ہوں اس میں کوئی میری ذلت رسوائی تو نہ ہو جائے گی؟ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ محبت سے انشاءاللہ 2-4 منٹ بیٹھ کے بس غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بڑے گناہوں سے میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے، عبدالآباد قائم رکھے۔ ماشاءاللہ یہ نصیبوں کی بات ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اس وقت میں کچھ سوئے ہوئے ہیں اور کوئی ورزش کر رہے ہیں، اور کچھ وہ بھی بے نصیب ہیں، وہ بھی بے نصیب ہیں آپ کے پاس ہی دائیں بائیں، جو اس وقت اپنے کتے کو سیر کرا رہے ہیں، کتے کو سیر کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اے میرے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بیٹی والوں کی خاص الخاص مدد فرما۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ یا حی یا قیوم یا منان یا اللہ یا سبحان یا اللہ یا دیان یا اللہ یا منان یا اللہ یا احکم الحاکمین یا اللہ یا اجود الاجودین یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ۔ اللہ تیرے بندے جتنے اس مجلس میں موجود ہیں سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کے والدین کو معاف فرما، اللہ سب کے ماں باپ کو معاف فرما، کل کی اولادوں کو نیک بنا، نیک بنا، ہر مسلمان کی اولاد کے رزق میں برکت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو صراط مستقیم پر چلا، حرمین شریفین کے راستے آسان فرما۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا۔ اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے سینے کا نور بنا۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، برکت فرما۔ جو تیرے بندے اس مجلس کو قائم کرتے ہیں اللہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا، ان کی نسلوں میں خیر جاری فرما۔ یا اللہ جو شریک ہوتے ہیں ان کی بھی اس شرکت کو قبول فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہماری نشست کا ایک حصہ دوسرا حصہ سوال جواب کا ہے. شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اسی میں سے سوال کیے جائیں گے. جس کا جواب اور جواب آتا ہو صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا, کسی کے کام میں نہیں دکھانا. انشاءاللہ انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے درس میں جو شیخ محترم نے حدیث بیان کی ہے کہ انسان سے قیامت کے دن کتنے سوال ہوں گے قدم اٹھانے سے پہلے, ان میں سے 3 کا ذکر کریں. کتنے سوال ہوں گے ان میں سے 3 کا ذکر کریں. بھائی دائیں ہاتھ کھڑا کرنا. آپ بیٹا بتائیں. ہاں 5 سوال کیے جائیں. کون کون سے؟ زندگی کا, جوانی کا, مال کا, مال کہاں خرچ کیا. تین بتا دو. 3 بتا دو. 3 دوبارہ بتا دو. زندگی کا زندگی کیسے گزاری ہے, اور جوانی کا کیا, مال کا کیسے کمایا ہے, مال کہاں خرچ کیا. 5واں بھول گیا. بیٹھ جا. آپ بیٹا وہ صاحب کا بھی اوکاشا سبقت لے گیا. تمہیں مال دیا اور کہاں خرچ کیا. ہاں زندگی دیا ہے کہاں. نہیں شروع سے 5. تمہیں زندگی دی ہے ہاں کہاں گزاری ہے. جی. جوانی دی ہے اسے کہاں گزاری ہے, اور مال دیا ہے اسے کہاں خرچ کیا, اور علم دیا اسے کیسے استعمال کیا. 4 ہوگا. آپ بیٹا. زندگی دیا وہ کہاں گزاری ہے, جوانی دیا وہ کہاں گزاری ہے, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور علم دیا وہ کہاں خرچ. ماشاءاللہ صداقت. 50 نام دینا. 5 بتانے تھے کہ کتنے سوال ہیں, اس کے بعد ان میں سے 3 بتانے تھے. ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ اس نے ویسے پہلے بتا دیا تھا. جی یعنی کہ سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن قدم اٹھانے سے پہلے کتنے سوال ہوں گے. 5 میں تھے, ان 5 میں سے پھر آگے یہ تھا کہ ان میں سے 3 بتا دیں. ٹھیک ہے. تو ایک 3 بتاتا ہے, ایک 5 بتاتا ہے, تو انعام کس کو دینا ہے. کیوں بھائی, مجلس والے ہی فیصلہ کر. جی 50 والا. ہاں آپ ہی پتر آگے. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے جی, بیٹھ جاؤ. آپ ہی بیٹا ماشاء اللہ. لو جی. السلام علیکم. سوال نمبر 2, سب سے بڑا مالدار کون سا شخص ہے حدیث کے مطابق. ہاں بھائی سوچ لے. آپ بیٹا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ.
بیٹھ جائیں جی آپ. والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 3، گناہ کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں جو شیخ محترم نے بیان کی؟ جی بھائی. 2 قسم میں بیان کیا ہے، ایک ظاہری ہے ایک چھپ کر. ہاں دونوں میں یہ ظاہری ہیں، چھپ کر نہ ہے کوئی قسم نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدقت. صحیح جواب دیا. سوال نمبر 4، حدیث کی روح سے سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جی ایسا. جو حرام اور حلال میں تمیز کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. حرام سے بچنا. جو حرام سے بچتا ہے. جواب درست ہے کہ غلط ہے بھائی؟ جی درست ہے جواب. ماشاء اللہ. بسم اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سوال نمبر 5، جو آج شیخ محترم نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ مسکرانا شروع ہو گئے، تو آپ کس وجہ سے مسکرائے تھے اور آپ نے صحابہ کو کیا بتایا تھا؟ جی آخر میں پیلی شرٹ والا بچہ. ہاں جب افراد جو ہیں وہ خود اس آدمی کے خلاف گواہی دیتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. تشریف لے آؤ. من محادثة العبد ربه. سبحان اللہ. والسلام. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بڑی برکتوں سے نوازے. سوال نمبر 6، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور آج شیخ محترم نے کتنے وہ حملے بتائے ہیں جو انسان پہ کرتے ہیں؟ دایاں ہاتھ کھڑا کرو نا. دایاں دایاں رائٹ. ہاں بھائی آپ بتائیں گے. جی شیطان سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے یہ بتایا کہ جب ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ تب ہمیں سوئے ہوئے کرتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. آگے کہ ہم پھر ہم مسجد آتے ہیں تو تب ہمیں بلاتا ہے کہ سو جاؤ یہ کرو. ہاں. جب ہم آگے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے، پھر جب ہم سن لیتے ہیں حدیث وغیرہ تو تب وہ دماغ سے کہتا ہے کہ اس کو ادھر اس کان سے ڈالو اس کان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو سبحان اللہ. سوال نمبر 7، قیامت کے دن انسان کے خلاف اس کی اپنی کون سی چیزیں گواہی دیں گی؟ جی صاحب اٹھو. کان، آنکھیں، سارا دن. ماشاء اللہ. آؤ تشریف لے آؤ. اور سورت کون سی ہے جہاں سے تلاوت کی ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل. نہیں. سورۃ سجدہ. حامیم سجدہ. سوال نمبر 8، یہ خاص طور پر بچوں سے سوال ہے، انسان کی پوری زندگی کی ڈائری کون لکھتا ہے؟ چھوٹے بچے. پیارے بچے. ہاں بھائی کھڑا ہو کے بتا. چلو آپ بتاؤ. فرشتے. اللہ کے فرشتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 2، آج کے درس میں شیخ محترم نے قیامت کی نشانیوں میں سے کون سی نشانی بیان کی؟ جی آپ. ہاں پیٹ بڑے تے پوری کوشش کرنی میں بھی تے تساں کہ یہ چھوٹا ہی رہے. آ جاؤ. ماشاء اللہ. یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے. یہ تسمع نون.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा बड़ा तो नहीं याद सवाल नंबर 10, इंसान का दिल कब मुर्दा होता है? वो रुमाल वाले भाई, रुमाल। जब इंसान ज़्यादा हंसता है। माशाअल्लाह, तशरीफ ले आओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सवाल नंबर 11, इंसान की जिंदगी की हर चीज इंसान के जिस्म के कौन से हिस्से बिगाड़ती है? नीचे करो, नीचे। पीछे से नहीं, किसी भाई ने हाथ खड़ा किया। हाँ, तो जाली वाली टोपी वाले भाई। हाँ माशाअल्लाह, तशरीफ ले आओ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी, मुकम्मल हो गए। तो दुआ याद है ना सब भाइयों को, कफ़ारा मजलिस की, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। मैं पढ़ता हूँ ना, आप मेरे साथ पढ़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।